فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم۔ علم ہے جو یائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ فقر مقام نظر، علم مقام خبر۔ فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ علم کا موجود اور فقر کا موجود اور۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سانپ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ۔ یہاں فقر سے مراد جو ہے وہ درویشی ہے، اور تاج تخت اور سپاہ یہ فقر کے کرشمے ہیں۔ فقر جو ہے وہ سرداروں کا سردار ہوتا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ فقیر یا فقر صرف درویشی سے عبارت نہیں، بلکہ اس میں استغنا کا وہ پہلو بھی شامل ہے جو معجزوں کا سبب ہوتا ہے، اور انہی معجزات کے تحت انسان تاج و تخت، بادشاہی اور لشکر کا مالک بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فقر صرف درویشی ہی نہیں بلکہ سرداروں کا سردار اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ ساری وجہ جو ہے وہ فقر کے کرشمے ہیں۔ پھر علامہ اقبال دوسرے شعر میں کہتے ہیں، جو اہل دانش ہیں ان کے لیے توجہ طلب ہے، ان کے نزدیک عقل اور خرد کی پاکیزگی ہی علم کا حصول ہے، جبکہ فقر دل و نگاہ کو پاکیزگی اور جلا بخشتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ علم اور فقر دونوں کے ارتباط سے ہی انسان تکمیل کے مراحل سے گزر سکتا ہے۔ معجزات کہتے ہیں غیر معمولی کارنامے، تاج و سریر، تاج اور تخت، سپاہ کہتے ہیں فوج کو، میر کہتے ہیں رہنما، شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ مقصد پاکی عقل و خرد، عقل و دانش کا آلائشوں سے پاک ہونا۔ عفت کہتے ہیں پاک دامنی، پرہیزگاری، قلب و نگاہ، دل و نظر۔ علم عالم اور فقیہ کی متاع ہے، اور فقر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متاع ہے۔ علم راستہ ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، اور فقر کو راستہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ دو ڈفرینس ہے علم اور فقر۔ انسان کو وہ مقام عطا کرتا ہے جہاں وہ سب کچھ خود دیکھ سکتا ہے۔ علم کچھ دکھا نہیں سکتا، صرف بتا سکتا ہے۔ فقر میں مست ہونا ثواب ہے، اور علم میں مست و بے خودی گناہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقر انسان کو ایسی معراج عطا کرتا ہے جہاں وہ سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے کا اہل ہوتا ہے، جبکہ علم سب کچھ دیکھنے دکھانے سے محروم ہے، البتہ ان کے بارے میں تفصیلات ضرور فراہم کر سکتا ہے۔ فقیہ کہتے ہیں اسلامی قوانین کو رائج کرنے والا، حکیم کہتے ہیں حکمت والا۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یائے راہ، راستہ تلاش کرنے والا۔ دانائے راہ، راستے سے واقف۔ مقام نظر، نظر کا مرتبہ۔ مقام خبر، علمی تجربے اور مشاہدے کی منزل۔ مستی، مہو ہونا، کھو جانا، نشے میں سرشار۔ موجود یعنی ذات باری تعالیٰ۔ علم کے نزدیک موجود کا تصور اور ہے، اور فقر کے نزدیک اور۔ اگرچہ دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی یہ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود، لیکن دونوں کا مطلب و مفہوم الگ الگ ہے۔ علم
اور فقر دونوں ہی اگرچہ اپنے طور پہ خدا کے وجود کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں، تاہم علم خالق حقیقی کو ظاہری سطح پر دیکھتا ہے، لیکن فقر اپنے موجود کو باطنی سطح پر دیکھنے کا ادراک رکھتا ہے۔ معرفت خداوندی سے دونوں ہی بہرور ہیں، لیکن اس تک رسائی کے لیے راہیں الگ الگ ہیں۔ خودی کی تلوار جب فقر کی سانپ پر چڑھ کر تیز ہو جاتی ہے اور ایک سپاہی کی ضرب پورے لشکر کا کام تمام کر دے، فقر کے ساتھ جب خودی کا جذبہ بھی شامل ہو جائے تو یہ ارتباط اتنی بڑی قوت بن جاتا ہے کہ دونوں اوصاف اگر ایک سپاہی میں یکجا ہو جائیں تو وہ پورے لشکر سے عہدہ بر ہونے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ موجود یعنی ذات باری تعالیٰ، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سان، کسی شے کو تیز کرنے والا آلہ۔ تیغ خودی، اپنی شناخت کی تلوار۔ ضرب کہتے ہیں چوٹ، کار سپاہ، پوری فوج کا کام۔ خاک سے مراد جسم ہے۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں اگر تیرے مٹی کے جسم میں زندہ دل موجود ہو تو تیری نظر سورج اور چاند کے آئینے کو توڑ کر رکھ دے۔ اگر اس کرۂ ارض کے کسی باشندے کا دل بیدار عشق حقیقی سے ہو جائے تو وہ چاند اور سورج کے آئینے کو توڑ کے رکھ دے گا۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں علم، فقر اور دل کی جو مثلث وضع کی ہے، اس سے ان تینوں کے اوصاف واضح ہوتے ہیں اور سب سے بلند مرتبہ دل کے حصے میں آتا ہے۔ خاک سے مراد جسم ہے، بیدار جاگتا ہوا، نگاہ کہتے ہیں نگاہ کو، آئینہ مہر و ماہ، سورج اور چاند کا آئینہ، شیشہ۔